اور ہمارا بنایا ہوا یہ فارمولہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حضور شیر خدا حیدر کرار امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف میں یہ حدیث پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے، اور وہ اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں۔ آپ کی مبارک زبان سے یہ الفاظ صادر ہوئے کہ فَمَسْتَقْبَلَهُ حَجَرٌ وَشَجَرٌ وَجِبَالٌ إِلَّا قَالَ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ 20 مرتبہ میں نے اپنے کانوں سے سنا اور محبت سے معمور یہ جذبہ ملاحظہ اور مشاہدہ کیا کہ میں حضور کے ساتھ راستے میں گزر رہا ہوتا تھا، کتنے ہی درخت ایسے تھے جو جھوم جھوم کے بارگاہ رسالت مآب میں اپنی محبتوں کا سلام پیش کرتے تھے، اور کتنے پتھر تھے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ ناز میں الفتوں اور عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرتے تھے، اور کتنے پہاڑ تھے جو اپنی ساری استقامت اور ساری جسمانی عظمت کو بھول کر حضور کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے اپنی سب سے بڑی سعادت سمجھتے تھے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ چاہے اور اللہ مہربانی فرما دے تو پتھروں کے سینوں میں بھی حضور کی محبت بسا دیتا ہے۔ حرا کی چوٹی پر حضور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے۔ احد پہاڑ کے بارے میں بھی روایات موجود ہیں، لیکن میں غار حرا کی بات کر رہا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، حضور شیر خدا حیدر کرار، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سارے حضور کے ستارے اور سارے حضور کے باوقار صحابہ حضور کے ساتھ حرا کی چوٹی پہ کھڑے تھے۔ اس پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا، اس کے وجود میں کپ کپی آ گئی، لرزہ بر اندام ہو گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس کو کانپتا ملاحظہ فرمایا تو آپ نے کوئی دعا نہیں پڑھی، آپ نے کوئی ورد وظیفہ شروع نہیں کیا، آپ نے یا قوی یا متین کا وظیفہ نہیں کیا، بلکہ اللہ کی دی ہوئی شان اور اللہ کی دی ہوئی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے پورے زور سے اپنا دایاں قدم اس کے سینے پہ مارا اور فرمایا، اے حرا رک جا، پرسکون ہو جا، کانپنا چھوڑ دے، تجھے اندازہ نہیں ہے کہ تیرے سینے پر اللہ کا رسول کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، اور آگے شہداء کا لفظ نہیں بولا، واحد بولا، شہید کھڑا ہے۔ حضرات ذی وقار، جن صحابہ کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے واحد شہید کا لفظ بولا تھا، اللہ کی قدرت، وہ سارے صحابہ اپنے اپنے وقت میں درجہ شہادت پا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔
بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ پتھر جذبہ محبت سے عاری اور خالی ہوتا ہے، لیکن اللہ جن پتھروں کو حضور کی محبت کا جذبہ عطا فرما دے وہ اشرف المخلوقات انسان سے بھی کہیں بلند اور برتر ہو جاتے ہیں۔ بلکہ صوفیاء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو بندہ مومن اپنے سینے میں حضور کی محبت کی حدت محسوس نہ کر رہا ہو، اللہ کے نبی کے پیار کی تھر تھراہٹ محسوس نہ کر رہا ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں اس مخلوق کا واسطہ پیش کرے جس مخلوق کو اللہ نے حضور کی محبت کا جذبہ عطا فرمایا۔ آپ کو وہ لمحہ بھی یقیناً بھولا نہیں ہوگا جب حضور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بابرکت مجلس میں تشریف فرما ہے اور ایک بوڑھی عورت حاضری کا شرف پاتی ہے اور التجا یہ کرتی سنائی دیتی ہے کہ اے اللہ کے حبیب، میرے بیٹے نے ہنر سیکھا ہے، لکڑی بنانے کا کام سیکھا ہے، لکڑی سے مختلف چیزیں تیار کرنے کا گر سیکھا ہے اور وہ اپنے کام کا آغاز کرنا چاہتا ہے، اپنا بزنس کرنا چاہتا ہے۔ میری آرزو یہ ہے کہ اس نے جو گر اور جو ہنر سیکھا ہے سب سے پہلے کوئی ایسی چیز تیار کرے جو اللہ کے رسول کے کام آ جائے۔ اب قرآن کی کسی آیت میں یہ فلسفہ موجود نہیں ہے اور حضور علیہ السلام کی کسی حدیث میں یہ ترغیب اور یہ شوق نہیں دلایا گیا کہ اپنے کام کا آغاز رسول اللہ کی خدمت اور رسول اللہ کی ڈیوٹی سے کرو۔ یہ حضور کے جو غلام تھے ان کی محبت کی معراج تھی۔ تو آج بھی اگر اللہ والوں کے پاس کوئی شخص جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نیا کام کرنا چاہتا ہوں اور یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، میں نیا کام کرنا چاہتا ہوں، آپ میری دکان پر یا میرے آفس میں آ کے قدم رنجہ فرمائیں، دعا خیر فرمائیں، تو یہ اسلوب ہوگا، طریقہ ہوگا، سنت ہوگی رسول اللہ کے صحابہ کی۔ یا رسول اللہ، میری آرزو یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا تحفہ تیار کرے جو آپ کے کام آئے۔ اس مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر اس شخص کی تربیت فرمائی ہے جو مذہبی اعتبار سے راہبر ہے، خواہ وہ پیر ہو، خواہ وہ عالم دین ہو، خواہ وہ مبلغ ہو، مذہبی رہنما جتنے بھی ہیں، حضور علیہ السلام نے اس مقام پر ان کی فکری طہارت کا انتظام کیا ہے اور ان کو ایک خوبصورت اسلوب دیا ہے۔ حضور علیہ السلام اگر معاذ اللہ اپنے نفس کی خواہش کے ہاتھوں مجبور ہوتے تو حضور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے کہ میرے لیے بیڈ بنا دے، میرے لیے صوفہ بنا دے، میرے لیے ٹیبل اور میز بنا دے۔ نہیں، حضور علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت کو فرمایا کہ اگر وہ تحفہ پیش کرنا ہی چاہتا ہے اور اپنے کام کا آغاز اور ابتدا میری نوکری
اور میری خدمت سے کرنا چاہتا ہے تو پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اللہ کے گھر کے لیے ممبر تیار کر۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ چونکہ ہم نے جتنی گفتگو کرنی ہے ہم نے یہ بات ٹھان رکھی ہے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت سے جو ہماری اصلاح اور ہماری روحانی تربیت کا سامان ملتا ہے اس کو ہم نے ضرور سیکھنا ہے۔ حضور شیر خدا حیدر کرار امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 کام بڑے غیر معمولی تھے، بڑے خوبصورت تھے۔ جو شخص بھی آپ کے پاس آتا آپ اس کو باقی نعمتوں کے ساتھ، یعنی کھانے کا وقت ہوتا، پانی کا وقت ہوتا، باقی نعمتیں پیش کرنے کے ساتھ اس کو شہد ضرور پیش کرتے۔ ہر حال دسترخوان پہ شہد رکھا جاتا۔ دوسری آپ کی خوبصورت عادت یہ تھی کہ آپ اکثر لوگوں کو کپڑے عطا فرماتے تھے، سلے ہوتے انسلے ہوتے، اکثر کپڑے عطا فرماتے تھے۔ اور تیسرا آپ کا یہ بڑا باوقار معمول تھا کہ آپ مختلف مساجد کے اندر روشنی کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ایک لمبے عرصے تک آپ کا ایک خادم خاص آپ کے اس مبارک عمل کو تکتا رہا۔ ایک دن اس نے پوچھ لیا، سوال کر لیا کہ حضور مدت سے آپ یہ 3 عمل کر رہے ہیں، یہ 3 کام کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوگی، کوئی راز ہوگا، کوئی خیر و برکت کا سامان ہوگا۔ ویسے بھی اہل عرب نے کہا ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، جو حکمت والا شخص ہوتا ہے اس کے ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی دانائی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ تو حضرت علی سے بڑا حکیم کون ہے؟ ان سے بڑا دانش و بصیرت کا مالک کون ہے؟ جن کی دانش و بصیرت پہ مہر اللہ کے حبیب نے لگا دی کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ علی ہے۔ تو اس کے پوچھنے پر حضور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ شہد میں اس لیے لوگوں کو کھلاتا ہوں، ہر بندے تک پہنچاتا ہوں کہ مجھے پتا ہے اللہ کے حبیب نے بتا رکھا ہے کہ جب انسان کا آخری وقت آتا ہے، غرغرہ کا وقت آتا ہے، سانس ٹوٹنے کا لمحہ آتا ہے، اس وقت گلا خشک ہو جاتا ہے، تو میں لوگوں کے گلوں میں مٹھاس رکھ کے اس لمحے کو اللہ کی بارگاہ میں اپنی معافی کا اہتمام کر رہا ہوں۔ اور جو کپڑے میں لوگوں کو دیتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے، میری آرزو یہ ہے کہ میرے اس نیک عمل کی وجہ سے جس سے لوگوں کے بدن ڈھانپ جاتے ہیں، لوگوں کے سطر ڈھانپ جاتے ہیں، میری آرزو یہ ہے کہ اس عمل کی وجہ سے روز قیامت اللہ میرے عیبوں اور گناہوں پہ پردہ ڈال دے۔ اور تیسرا فرمایا کہ مساجد میں جو میں روشنی کا انتظام کرتا ہوں اس کی حکمت یہ ہے کہ سنا ہے قبر میں اندھیرے ہوں گے، اللہ کے گھروں میں روشنی کا انتظام کیا جائے تو قبروں میں اجالے ہو جاتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو حضور علیہ السلام نے اس موقع پر اپنی کسی ضرورت کا اظہار نہیں فرمایا، اپنی کسی ڈیمانڈ کو